نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر، لاکھوں احسان، کروڑوں شکر. آج ہم ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کے اس قرآن کو سننے سمجھنے کے لیے موجود ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم پڑھیں، جو کچھ ہم سنیں، اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کتاب کے ساتھ ہمارے تعلق کو جوڑے. اس کتاب میں جو کچھ موجود ہے اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں اور برملا کہتا ہوں کہ ہم اس کو پڑھتے تو چلے جا رہے ہیں، لیکن کیا ہم یہ سوچ کے پڑھتے ہیں کہ اس نے میری زندگی میں تبدیلی لے کے آنی؟ کیا ہم یہ سوچ کے اس کو پڑھتے ہیں کہ یہ کلام جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے؟ کیا ہم کبھی یہ سوچ کے پڑھتے ہیں کہ یہ کلام جو ہے مجھ سے مخاطب ہے؟ میں کبھی ان آیات کو یہ سوچ کے پڑھتا ہوں کہ اللہ نے یہ مجھ سے مخاطب ہو رہا ہے. یہ جب کا کی ضمیر آتی ہے تو یہ ضمیر مجھ سے مخاطب ہے. کیوں میں اس طرح سے نہیں پڑھتا؟ کیوں میں اس طرح سے نہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں؟ ہم اکثر اپنی قرآن کو جب پڑھتے ہیں تو ہم اکثر اوقات اپنے اس قرآن کو تعویل خاص میں لے کے چلے جاتے ہیں. تعویل خاص میں ہمیشہ کہتا ہوں ضرور پڑھیں، اس کو ضرور سمجھیں، اس کو ضرور سامنے رکھیں، کیونکہ جس وقت وہ آیات نازل ہوئی اس کا زمان و مکان بہت ضروری ہے. لیکن یہ قرآن قیامت تک کے لیے، میرے اور آپ کے لیے اس میں سب کچھ موجود ہے. میرے اور آپ کے لیے اس قرآن میں سب کچھ موجود ہے. لیکن میں دوبارہ اپنی اس بات کو دہرا دوں گا کہ میرے اور آپ کے لیے اس قرآن میں گاڑی بنانے کا موجود نہیں ہے، نہ ہی میرے اور آپ کے لیے اس قرآن میں یہ موجود ہے کہ آج جو ہے وہ کھانے میں کیا پکانا ہے. میرے اور آپ کے لیے اس قرآن میں موجود ہے کہ مجھے زندگی گزارنے کیسے ہے، مجھے لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے رکھنے، میرا والدین کے ساتھ رویہ کیسے ہونا چاہیے، میرے دوستوں کے ساتھ معاملات کیسے ہونے چاہیے، مجھے لین دین میں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، میری اپنے بیوی بچوں کے ساتھ معاملات کیسے ہونے چاہیے، میری بزرگوں کے ساتھ کیسے معاملات ہونے چاہیے. جب لوگ جو ہے اس دین کے خلاف بات کریں تو اس وقت میرے کیا معاملات ہونے چاہیے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ کون سے کام کرنے کے ہیں اور کون سے کام نہ کرنے کے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کا رزلٹ بھی آپ کو ان ایڈوانس میں دنیا میں بتا دیا کہ یہ کام کرو گے تو تم ایک باغ میں جاؤ گے، اور یہ کام کرو گے تو تم ایک گھڑے میں جاؤ گے. قرآن مجید دراصل ہمارا ذہن بناتا ہے. یہ تمام آیات جتنی ہم پڑھتے ہیں یہ صرف اور صرف ہمارا ذہن بناتا ہے، کچھ نہیں. پورے قرآن مجید میں اس سے پہلے بھی ہم یہ بات کافی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ پورے قرآن مجید میں آیات 6300 سے بھی زیادہ، لیکن صرف چند سو آیات ہیں، چند سو آیات جس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ کرنے یا نہ کرنے کی بات. بمشکل 200 آیات بھی نہیں. جیسے میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے 99 آیات اور یا الذین آمنوا بھی نکال دیں، کتبہ سے کچھ آیات نکال دیں، کل سے کچھ آیات نکال دیں، یا سلونہ سے کچھ آیات نکال دیں، تو بمشکل 200 سوا 200 آیات ملے. جبکہ پورے قرآن کا جو ذخیرہ ہے وہ 6300 سے زیادہ آیات. باقی تمام آیات ان آیات کے جمنے کے، آیات کے سمجھ ٹھہرنے کے. اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں اتنی ساری ہمیں تمثیلیں دی ہیں، وہ تمثیلیں کوئی الٹ ٹپ نہیں ہے، وہ سبق حاصل کرتے ہیں. قرآن مجید میں جو اقوام کے قصص ہیں وہ قصص عبرت حاصل کرتے ہیں، اور ہر سچویشن کو دیکھتے ہوئے آپ نے اسی حساب سے اپنی زندگی گزارا. بنیادی بات کہ ہم اس کتاب کو یہ سمجھ کے پڑھیں کہ یہ مجھ سے مخاطب ہے. سورہ انبیاء ہم پڑھ رہے تھے. ایک معذرت میں چاہوں گا کہ
پچھلی 2 ہفتے میں کلاس نہیں دے سکا کچھ نجی مصروفیات کی وجہ سے. تو سورہ انبیاء ہم پڑھ رہے تھے اور سورہ انبیاء کی ہم نے تقریباً 93 آیت 93 آیات ہم نے کی تھی. تو ایک تذکیر کے حوالے سے کہ یہ سورت کا مرکزی نقطہ بھی جس پر اس کے تمام مضامین جمع ہو گئے وہ یہی ہے کہ خاتم رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس بنیادی برحق عقیدے کو لائے ہیں انسانی قلوب کو اس کا ادراک اس کا جوش دلایا جائے, انسان کا آنے کا مقصد بیان کیا جائے, لوگ اس حق کا استقبال کریں. غفلت میں اپنے آپ کو ڈالا ہوا اور اس غفلت, اور اسی لیے آپ دیکھیں اس قرآن کی جو اس سورت کی جو ابتدا بھی ہے اس کی پہلی آیت بھی اسی طرح سے تھی کہ لوگوں کے لیے ان کا حساب قریب ہے مگر وہ غفلت میں منہ پھیرے. اس سورت کو دیکھا جائے تو 3 حصوں میں یا 4 حصوں میں یا 5 حصوں میں آپ اس کو ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. مختلف مفسرین نے اسی حساب سے کیا ہے. پہلا حصہ جو ہے دراصل وہ مضبوط بہت ساری اللہ تعالیٰ نے ضربیں لگائی ہیں. اگر آپ دیکھیں ایسی آیات ہیں, ایسی گفتگو ہے جس سے دل تڑپ اٹھتا ہے. وہ بتاتا ہے کہ اے لوگ تم غفلتوں میں پڑے ہوئے ہو مگر تمہارا جو اعراض کرنا ہے, جو تم اس سے پھر جاتے ہو, تمہیں اس انجام سے تمہیں بچا نہیں سکے. تم جو منہ پھیر کے چلے جاتے ہو غفلتوں میں, یہ اس سے تم بچ نہیں سکو. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, قریب ہی پڑی ہے, زیادہ دور نہیں, بہت جلدی آ جائے, کھڑا ہوا ہے. جو اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے نا کہ قیامت قریب ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے تو جو وقت ہے یہ وقت تو میرے اور آپ کے لیے مانا رکھتا ہے. وقت تو میرے اور آپ کے لیے, امر جو عالم امر ہے اس میں تو وقت کی کوئی حیثیت ہی نہیں. وقت تو کچھ چیز ہی نہیں, سیکنڈز میں. عالم امر کی جیسے ہم نے اس سے پہلے بھی کہا کہ تین چیزیں ایسی ہیں جن سے ہم واقف ہیں. عالم امر میں اور کیا کیا ہوگا ہمیں نہیں معلوم, لیکن اب تک 3 چیزیں ایسی ہیں جن سے ہم واقف ہیں. عالم امر کی 3 چیزیں, ایک روح, ایک قرآن اور ایک ملائک. اور آپ ان تینوں کو دیکھیں. ملائک جب آتے تھے, سورہ انعام کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ 70,000 ملائک جو اکٹھے ایک وقت کے اندر جو ہے پوری سورت لے کے آئے تھے, ماں سے 6 آیات. تو وہ کیسے آئے ہوں گے؟ جھٹکے میں آئے ہوں گے. جھٹکے میں گئے, ٹائم کی کوئی قید نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے جو ہے وہ معراج کو گئے تھے, کیسے گئے تھے, کس طرح سے گئے تھے, ٹائم کی کوئی نہیں. لیکن دنیا کے اندر میں اللہ نے اس ٹائم کو بند کر دیا, ٹائم روک دیا گیا, جس کی خوبصورت مثال اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں سورہ بقرہ میں دیتا ہے کہ جب وہ سیدنا عزیر علیہ السلام کا ایک جگہ ذکر آیا کہ وہ جب آ رہے تھے انہوں نے بستی دیکھی اجڑی ہوئی تھی. انہوں نے کہا اللہ یہ بستی جو اجڑی ہوئی ہے کیسے دوبارہ آباد ہوگی, کس طرح سے؟ ان کو نیند آ گئی, ان کو نیند آ گئی. اور جب ان کی آنکھ کھلی تو سوال اسی طرح سے اللہ تعالیٰ بڑے خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں چیزوں کو بیان کرتا ہے. ہم صرف اپنی آنکھوں کو کھولیں تو ہمیں بہت کچھ نظر آ جاتا ہے. آنکھ کو کھولے, دماغ کو کھولے, سب کچھ پتہ چل جاتا ہے. تو سوال پوچھا کتنا سوئے؟ انہوں نے کہا 1 دن یا دن کا کچھ حصہ. اللہ نے کہا 100 سال. 100 سال کیسے 100 سال؟ وہ دیکھ اپنا گدھا تو ڈھانچہ تھا, اور دیکھ اپنا کھانا بالکل تر و تازہ تھا. تو کیا ہوا؟ کھانے کے اوپر وقت نہیں گیا, وقت نہیں گیا. تو معراج کا بھی یہی معاملہ. آج ہمارے یہاں ہم دیکھتے ہیں وہ معراج کا معاملہ جب ہوتا ہے تو وہ تو ہمارے ٹی وی پہ جو ہے نا باقاعدہ کنڈی دکھاتے ہیں کہ کنڈی ہل رہی ہے, یعنی کس تصور سے دکھاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے وقت روک دیا. ہمیں نہیں پتا کتنا وقت لگا ہے, سال لگا, 200 سال لگا, 500 سال لگا, 1000 سال لگا, 10,000 سال لگے. اللہ تعالیٰ نے وقت روک دیا, وقت رک گیا, گھڑی رک گئی, ختم ہو گیا کیس. جہاں سے شروع کیا تھا وہیں سے دوبارہ سے گھڑی چلنا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے وقت نہیں, میرے اور آپ کے لیے. یہ غفلت ہی ہے ہماری, ہم سب کی غفلتوں میں ہمیں یہ اللہ تعالیٰ یہ قرآن کرتا کیا ہے؟ ہمیں بیداری تو کرتا ہے. یہ مردہ کو زندہ کرنے کے لیے کتاب آئی, لیکن بدقسمتی سے ہم نے اس کتاب کو, ہم زندہ کو مردہ کرتے ہیں اس کتاب سے. کسی کا نزا کا وقت آ جاتا ہے, بالکل آخری وقت ہے, تو قریب میں بیٹھ کے لوگ سورہ یاسین پڑھ رہے ہوتے ہیں. کیوں پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ اللہ اس کی آسانی سے روح نکالتے. آپ پڑھیں, سورہ یاسین پڑھیں, میں منع نہیں کرتا,
لیکن کر کیا رہے ہیں آپ؟ یہ کتاب مردوں کو زندہ کرنے کے لیے آئی ہے، زندوں کو مارنے کے لیے نہیں آئی۔ اس کتاب کا بنیادی مقصد کو سمجھیں گے، بیدار کرتی ہے، مجھے جوڑتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نظام کائنات میں حق و حقیقت کو، کہ عقیدہ توحید اور قوانین کو بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ خالق مدبر بھی واحد وہی ہے، اس کی رسالت اور عقیدہ بھی برحق ہے، زندگی کا مصدر اور اس کا انجام ایک ہی ذات کے ساتھ موجود ہے، صرف اسی کی بات ہے۔ پورے مکی دور کا جو آپ قرآن اٹھا رہے ہیں، اس میں اصل بات ہی، اصل چیز کا جو پیغام ہے وہ ہے ہی توحید 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 توحید۔ آپ دیکھیں 3 موضوع ملتے ہیں: توحید، رسالت، آخرت۔ پھر آخرت کو مزید آپ چاہیں تو فردر الیبوریٹ کر کے اس کو پھر مزید آپ 1 یا 2 حصوں کے اندر آپ اس کو مزید ڈسٹریبیوٹ کریں، کہ آپ کہیں اس کے اندر ایک حصہ جو ہے اس میں بوسط کھڑا بھی ہو جانا، پھر حساب کتاب بھی ہونا، لیکن بنیادی چیز آپ دیکھیں وہی یہی توحید توحید توحید۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ تو بس چھوٹا چھوٹا کہیں نہ کہیں آ جاتا۔ 13 سال اگر آپ دیکھیں، 13 سال یہی معاملہ چلتا رہا، صرف فکر پیدا کی گئی، صرف اور صرف جو ہے نا مضبوط کرنے کی کوشش کی، ایک اللہ، ایک اللہ، ایک واحد اللہ۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے، یہ ایک بنیادی فرق ہے۔ اللہ کو ہم سب مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے، کتنی عجیب سی بات ہے۔ ہم اپنی زندگی کو فتووں میں، تقوی کی جگہ فتووں میں ڈال دیتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے، کہیں نہ کہیں اپنی کوئی نہ کوئی سہولت کے لیے چیز کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ مزید اس کے اندر بتاتا ہے کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں، تو اس کا مذاق بنانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ جو معاملہ انہیں درپیش ہے وہ تو برحق ہے، حقیقت ہے، مذاق کیوں بناتے ہیں؟ آج یہی ماحول جو ہے، یہی معاملہ جو ہے دائیوں کے ساتھ، جو بھی دائی حق کی دعوت دینے کی کوشش کرتا ہے، سچائی کی آواز بلند کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا تماشا بن جاتا ہے، اس کو سائڈ پہ بٹھا دیا جاتا ہے، اسے جو ہے نا وہ بیکورڈ کہہ دیا جاتا ہے، اسے کنزرویٹو کہہ دیا جاتا ہے۔ جو آدمی نماز کی بات کرتے، جو آدمی حق کی بات کرتے، جو آدمی انصاف کی بات کرتے، جو آدمی سچ کی بات کرتے، باقی چیزوں کو تو آپ چھوڑ دیں، اس کو بیکورڈ کہا دیا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں یہی سمجھاتا ہے بار بار، یہ ساری چیزیں جو ہیں، ان چیزوں سے یہ انسان کے اندر موجود ہے، ساری حقیقت، کوئی چیز بھی اس سے باہر نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے مناظر میں سے بھی ایک منظر پیش کیا ہے، بہت سارے اور بھی منظر پیش کیے، لیکن تنبیہ فرمائی ہے کہ گزشتہ رسولوں کے منکروں اور مذاق کرنے والوں کا حال دیکھیں، ان کے ساتھ کیا اللہ نے عذاب کیا۔ اللہ کا عذاب جب تم پہ آئے گا تو تم میں سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ کہ اللہ بار بار ہم کو ڈراتا نہیں ہے، تنبیہ کرتا ہے، بیدار کرتا ہے، خبردار کرتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ سورہ زمر میں تو اللہ کہتا ہے نا، قل یا عبادی، یا عبادی۔ کبھی آپ سوچے تو صحیح، یا عبادی سے مطلب کیا ہے؟ یا عبادی کے اندر محبت تو دیکھیں آپ، کہ یا عبادی کے اندر جو یا متکلم ہے نا، اسی میں سب کچھ ہے۔ اے میرے بندے، اللہ اپنا بندہ کہہ رہا ہے، اس سے بڑی کوئی بات ہے؟ اے میرے بندے۔ اور یہ جو بندہ جو ہے، پھر میں اس پہ ہمیشہ کہتا ہوں، وہ جو ہمارے جو استاد محترم ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب کہتے ہیں نا، یہ عبد ہے، یہ عبد جو ہے عربی گرامر والے سے واقف ہوں گے، این با اور دال، یہ اگر باب نون سے اگر آپ لے کے آ جائیں تو عبدا یعبدو، اس کے معنی عبادت کرنے والا، اور بندہ بھی اسی سے نکلا۔ اور اگر اس کو باب کروما سے لے کے آ جائیں تو بنتا عبدا یعبدو، اب اس کا معنی ہے غلام۔ تو آپ جب بھی عبادت کا یا عباد کے لفظ آئے، اس کو آپ باب کروما سے پڑھیں تو سمجھیں، اپنے آپ کو تصور کریں کہ آپ اس سے غلام ہیں۔ غلام کیا کرتا ہے؟ جو آقا کہے گا وہی ہوگا، اور غلامی آپ کو معلوم ہے 24 گھنٹے کی ہوتی ہے، جبکہ جو نوکری ہوتی ہے نا وہ 8 گھنٹے کی ہوتی ہے۔ اور نوکری آپ تبدیل کر سکتے ہیں، غلامی جو ہے نا وہ تبدیلی نہیں ہوتی، غلام ہی رہتا ہے، غلام ہی رہتا ہے۔
اللہ کے غلام ہیں۔ اللہ تو اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے، کہتا ہے میرے بندے ایک دفعہ آؤ تو صحیح، ایک دفعہ سچی طریقے سے مانگ تو لو، ایک دفعہ قبول تو معافی تو مانگو، میں معاف کروں گا۔ اور کیسے معاف کروں گا؟ سارے معاف کر دوں گا، سارے ہی معاف کر دوں گا۔ ارے یہاں دو سگے بھائیوں کے اندر آپس میں جھگڑا ہو جائے نا، اور آپس کے اندر مسائل پیدا ہو، سگے بھائی ایک ماں کی پیٹ سے پیدا کیے سگے بھائی، ان کے آپس میں اختلاف ہو جائیں، اور اگر کسی سٹیج پر ایک دوسرے کے پاس چلا جائے اور یہ اظہار کے لیے کہ نہیں اس سے میرے جو ہے وہ میں اس سے اپنے تعلقات دوبارہ بنا لوں، تو پہلے معاف کرنے سے پہلے جتاتا ہے وہ اس کو، تو نے میرے ساتھ یہ بھی کیا تھا، تو نے میرے ساتھ یہ بھی کیا، وہ کہہ رہا ہے معاف کر دے مجھے، معاف کر دے، تو نے یہ بھی کیا تھا، تو نے یہ بھی کیا تھا، جتاتا ہے۔ اللہ تو کہہ رہا ہے میں سب معاف کر دوں گا، بلکہ سورہ فرقان میں تو اللہ کہتا ہے میں تمہارے سیئات کو جو ہے حسنات سے تبدیل کر دوں گا۔ شان ہے میرے رب کی، لیکن ہم اللہ کی نہیں مانتے، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے۔ ہمارا گھر کے اندر ہماری اولاد ہوتی ہے، وہ بھی اگر ہماری دو دفعہ بات نہ مانے تو ہم اس کی بھی سزا لگا دیتے ہیں، لیکن میرے رب کی شان دیکھیں آپ، اس نے آج تک آپ کی آکسیجن بند کی۔ یہ دیکھیں جب سے یہ کرونا وائرس آیا لوگوں کو پتا چلا ہے کہ آکسیجن کی کیا اہمیت ہے، لوگوں کو ملتی نہیں ہے، جگہیں نہیں ہوتی، پیسے ادا کرتے ہیں آکسیجن لینے کے لیے، پیسے دے رہے ہیں نا، ویٹ پہ کوئی وینٹ پہ لگ رہا ہے، کوئی فلانے پہ لگ رہا ہے، کوئی آکسیجن کے سلنڈر لے رہا ہے، پیسے دے رہے ہیں، روز آکسیجن لے رہے ہیں، روز وٹامن ڈی لے رہے ہیں فری میں۔ اس رب کے لیے کوئی مسئلہ تھا؟ اس کے لیے کوئی پرابلم تھا؟ دین اینڈ دیر آپ کو سزا دیتا، دین اینڈ دیر سزا دیتا، جھوٹ بول کے آتے زبان ٹیڑھ ہو جاتی 3 دن کے۔ جیسے سیدنا زکریا نے کہا تھا نا کہ میری کیا نشانی ہوگی، تو کہا 3 دن تک تم بات نہیں کر سکو یا بات نہیں کرنا۔ اب کسی نے اس کی ترجیح لی کہ وہ 3 دن تک بات ہی نہیں کر سکے، کسی نے اس کی ترجیح لی کہ ان 3 دن ان کو بات نہیں کرنی تھی۔ میں دوسرے پہ جاتا ہوں کہ 3 دن ان کو بات نہیں کرنی تھی، کیونکہ انہوں نے اسی جگہ پہ محراب سے نکلنے کے بعد لوگوں سے کہا تھا تسبیح کیا کرو اللہ کا صبح شام، اس کا تو وہ بات تو کر سکتے تھے، لیکن وہ کھا کے 3 دن بات نہیں کرنی۔ بہرحال اللہ کر سکتا ہے، تو اللہ کے لیے کوئی مسئلہ ہے؟ کوئی گالی دیتا پتا چلا سر کے اوپر لکھا ہو جاتا، کوئی چوری کر کے آتا اس کا منہ کالا ہو جاتا 3 دن کے لاتا، نشانیاں آ جاتی۔ اللہ تو ہمارے عیبوں پہ پردہ رکھتا ہے۔ یہ تو بندہ خود ظالم ہے، رات بھر بندے نے کوئی غلط کام کیا کسی کو نہیں پتا، اللہ نے اس کے عیب پہ پردہ رکھا، وہ بدبخت صبح خود آتا ہے اپنے دوستوں میں بیٹھ کے بتاتا ہے میں نے رات کو یہ کہا۔ اور ایسے بھی بدبخت ہمیں نظر آتے ہیں، شاید ہم بھی ان میں سے شاید ہوں گے کہ کبھی بیٹھے ہوں گے تو اپنے زمانے جاہلیت کے قصے ہم بڑے فخر سے سناتے ہیں، ہم نے تو یہ کام بھی کیا تھا، ہم نے وہ بھی کام کیا تھا۔ اللہ نے پردہ رکھا، بندے نے پردہ نہیں رکھا۔ کس کا قصہ؟ کہاں ہیں ہم؟ کتنے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ اللہ ہمیں غفلت سے جگانے کی بات کرتا ہے، جاگ جاؤ، جاگ جاؤ۔ میں تو جتنی بھی صورتیں دیکھتا ہوں، جو بھی میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، میں تو یہی کہتا ہوں ہمارے لیے تو ایک ایک آیت جو ہے، صرف ایک ایک آیت، ہم زیادہ کی بات بھی نہ کریں، ایک ایک آیت ہوتی ہے، ہم صرف انہی آیات کو اگر اپنی زندگی کا کوئی حصہ بنا لینا، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو ہماری زندگی جو ہے نا کامیاب ہو جائے۔ ایک آیت، جیسے امام شافعی کا ایک قول ہے، آپ نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے بعد اگر صرف ایک صورت ہوتی نا پورے قرآن مجید میں، صرف ایک صورت ہوتی تو وہ انسان کی فلاح کے لیے کافی تھی، اور وہ ایک صورت کون سی تھی؟ سورہ عصر۔ سارے موضوع اس کے، سب کچھ اس کے۔ اور میں تو سورہ عصر اب بھی جب بھی پڑھتا ہوں اور دیکھ کے بھی پڑھوں تو مجھے دیکھ کے پڑھنے میں بہت مزہ۔ سورہ عصر تو ایسی صورت ہے میرے خیال میں ہر مسلمان کو جو ہے وہ زبانی یاد ہو، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کو اس کا معنی بھی معلوم ہوتا ہے، لیکن مجھے اس کو دیکھ کے پڑھنے میں بھی بہت مزہ آتا ہے۔ اور پھر میں جب وہ پڑھتا ہوں تو میں ہمیشہ ڈاکٹر صاحب کی، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی، میں ریورس، جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے اس کی ریورس جب اس کی ایکسپلینیشن دی ہے نا ریورس کر کے،
تو پھر مجھے وہ صورت واقعی بہت سمجھ، کیونکہ آپ دیکھیں نا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ سوائے ان لوگوں کے، وہ چار قسم کے لوگ، چار صفات والے لوگ ہو سکتے ہیں، چار لوگ، مختلف لوگوں نے مختلف اس کی ترجیح وہ دی ہے، لیکن میں تو کہتا ہوں چار صفات ہونی چاہیے ایک بندے میں، چار صفات، کہ پہلی کے ایمان لے کے عمل صالح کرے، اور جو ہے وہ حق کی وصیت کرے ایک دوسرے کو، اور صبر کرے، وصیت کرے۔ ڈاکٹر صاحب ہمیشہ کہتے ہیں اس کو ریورس پڑھے گا، جو آدمی، جس انسان کو صبر نہیں کرنا پڑے، اس کا مطلب ہے کہ وہ جو دعوت دے رہا ہے وہ دعوت حق نہیں، کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر آپ دعوت کا کام کریں اور آپ کی دعوت اگر اثر کرے، یہ ہو نہیں سکتا آپ کو پتھر نہ پڑے، پتھر پڑیں گے تبھی تو صبر کریں گے آپ، لوگوں کے اعتراضات آئیں گے تبھی تو صبر کریں گے آپ۔ تو اگر آپ دعوت کا کام کر رہے ہیں اور آپ کو اگر صبر نہیں کرنا پڑ رہا، اس کا مطلب ہے کہ آپ جو دعوت دے رہے ہیں وہ دعوت حق نہیں ہے، اور اگر یہ دعوت حق نہیں ہے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جو آپ عمل کر رہے ہیں وہ عمل صالح ہے، اور جو عمل صالح نہیں ہے اس کا مطلب یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جو ایمان کی، جو ایمان مطلوب ہے وہ ایمان آپ میں، وہی جو سورہ حجرات میں بات ہے نا، جب انہوں نے کہا وقالت الاعراب آمنا، ہم ایمان لے کے، اللہ نے کہا نہیں ابھی ایمان نہیں لے، ابھی ایمان داخل ہی نہیں ہوا، تم کہو تو مسلمان ہو گئے۔ پتہ چلتا ہے کہ مسلمان ہونا، اسلام لانا اور ایمان لانے میں بھی فرق ہے، اس طرح سے مسلمان اور مومن میں فرق ہے، اسلام ایمان میں بھی فرق ہے، اسی صورت میں پتہ چلتا ہے، اسی صورت میں پتہ چلتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ تعالی ہم آخری حصہ جو رہ گیا اس کو ہم انشاءاللہ تعالی کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ جو آخری حصہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا منظر بھی بیان کیا ہے، اس کے ساتھ، اس میں اللہ کے ساتھ شریک بنانے والوں، شریکوں کا انجام کھل کر سامنے آتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کی وراثت کے متعلق اپنی سنت بیان فرمائی، اور اسی طرح سے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں دنیا جہاں پر جو رحمت ہوئی ہے اس کا بیان فرماتا ہے۔ تو اب انشاءاللہ تعالی ہم جو چند آیات اس کی رہ گئی اس میں انشاءاللہ تعالی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون، پھر جو بھی نیک عمل کرے اور وہ مومن ہو تو اس کی کوشش کی بے قدری نہیں کی جائے گی، ہم تو اس کے لکھنے والے ہیں۔ اللہ کے ہاں قانون، عمل، جزا یہی ہے، عمل صالح کا انکار نہ ہوگا اور نہ بے قدری ہوگی، شرط یہ ہے کہ وہ قاعدہ ایمان پر ہو، شرط اس کی یہ تو ایمان پر ہو، اور وہ اللہ کے ہاں لکھا گیا ہے۔ بڑی میں آپ اس میں سے ایک بات بتاؤں، ایک اور عمل کے بارے میں بھی دو باتیں ہم اس سے پہلے بھی کر چکے ہیں، کہ پہلی بات تو عمل کے حوالے سے سمجھ لیں کہ عمل وہ ہوگا جس کا حکم اللہ سے ملا اور جس کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملا، دو چیزیں، اور تیسری چیز آپ کا اخلاص کی ہے۔ یہ تین چیز ہوں گی تو اس عمل میں کوئی وزن ہوگا، اس عمل میں کوئی وزن ہوگا، وہ وزن اور لکھا تو جائے گا ہی، پھر دیکھا جائے گا اس عمل میں کوئی وزن ہوگا، تو وہ جو آپ سورہ کہف میں پڑھتے ہیں، کل جمعہ سارے لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ، آیت نمبر 103، 104، 105 کا مطالعہ ضرور آپ کریں، تو اللہ تعالیٰ وہ کیا کہتا ہے کہ وہ لوگ ہیں جو اپنی کوششوں میں لگے رہتے ہیں، اپنی کوششوں میں سمجھتے ہیں بڑے اچھے کام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا، کیوں؟ کیونکہ ان کی صحیح غلط ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں فرماتا ہے والوزن یومئذ الحق، اس دن ہر چیز حق کے ساتھ ہوگی، تو ترازو میں تولے جائیں گے، اور اس صورت میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں وزن ہوگا بالکل۔ لیکن جو اصل چیز ہے وہ کیا ہے؟ لکھی تو جائے گی، لیکن یہ لکھی ہوئی چیز ہوگی کدھر؟ عمل تو اب اللہ تعالیٰ سورہ انعام میں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ سورہ انعام میں فرماتا ہے کہ جو لے کے آئے گا ہمارے پاس، جو ہمارے پاس لے کے آئے گا نیکی، ہم اس کو 10 گنا کریں گے۔ لے کے کب جائے گا انسان؟ جب مر جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو آپ عمل کرتے ہیں، پہلی بات تو عمل کو ذہن میں رکھیں کہ جس نیکی کا تصور
ہر آدمی کے پاس نیکی کا کوئی نہ کوئی تصور ہے. آپ کے پاس جو نیکی کا تصور ہے سر آنکھوں پر ہے، لیکن آپ کا نیکی کا تصور وہی تصور ہونا چاہیے جو اللہ کی طرف سے تصور ہے. اگر آپ کا اپنا تصور ہوگا تو پھر تو اللہ ماشاء اللہ، پھر تو جو کچھ ہوگا سو ہوگا، اس کی تو کوئی گارنٹی نہیں. لیکن وہ تصور جو اللہ کی طرف سے نیکی کا ہے اور اس کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کی اہمیت ہے. اس کے اوپر تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کو کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا. لیکن جو آپ کے اپنے تیار شدہ، جو آپ کے ذہنوں میں یا کسی سے سن کے یا کسی سے پڑھ کے کسی جگہ سے آپ نے نیکی اگر کسی چیز کو بنا لی ہے تو یہ آپ کی اپنی سوچ و فکر ہے. اس کی کوئی گارنٹی، اس کی کوئی چیز موجود نہیں. یہ کوئی ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے. اللہ کہتا ہے نا کل ہاتھوں برہانوں کو من کنتم صادقین، تو عمل وہی ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو ہمارے پاس لے کے آئے گا نیکی، ہم اس کو 10 گنا کریں گے. اور لے کے کب نیکی آئے گا؟ جب بدنیتی ہو. اس کا معنی یہ ہوا کہ جو بھی نیکی آپ کرتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں، وہ آپ کی موت تک قائم رہنی چاہیے. کیونکہ اگر وہ قائم نہیں رہی، حبت ہو گئی تو حبت ہو گئی. اپنے خیال کریں. یہ جو ہم اس میں رہتے ہیں، ہمارے جو سعودی عرب میں جتنے لوگ رہتے ہیں وہ بڑے اس میں رہتے ہیں، عمرے کر لیے بڑے دبا کے، اور حج بھی کر لیے ماشاء اللہ، اور مسجد نبوی بھی خوب جانا، مسجد حرام بھی خوب جانا. لیکن اس کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ اس کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ اس کے بعد کے معاملات کیا ہیں؟ اس کے بعد کے معاملات کیا ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں نا، اگر تمہارے ہاتھ میں طاقت ہے، تمہارے ہاتھ میں طاقت ہے کسی کی مدد کرنے کی، اور اگر تم اس کی مدد نہیں کرتے تو جان لو تم سب کچھ ہو سکتے ہو، تم سب کچھ ہو سکتے ہو، نیک نہیں ہو سکتے. تم سب کچھ ہو سکتے ہو، نیک نہیں ہو سکتے. نیکی اتنی آسان چیز نہیں ہے. ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں، ہم نماز پڑھنے کو بھی نیکی کہتے ہیں. ڈیفینیٹلی نیکی ہوتی. روزہ رکھنے کو بھی ہم کہتے ہیں، یہ بھی ڈیفینیٹلی نیکی ہوتی. لیکن جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں بتائی نہیں ان کو بھی آپ، تو اللہ کے یہاں لکھا گیا ہے نہ ضائع ہوگا نہ غائب ہوگا. عمل صالح کی قیمت ایمان کے ساتھ مشروط ہے. عمل آپ اچھا کر رہے ہیں، ایمان میں گڑبڑی ہے، ایمان ڈگمگا رہا ہے. عمل کر رہے ہیں آپ، نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن نماز پڑھنے کے جو طریقہ کار ہیں اس کے اندر سنت سے زیادہ فقہ کو ترجیح دے رہے ہیں. تو آپ مجھے بتائیے اطاعت کس کی کیا؟ اللہ نے تو حکم دیا آپ کو، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور ان کی اولو الامر کی جو تم میں سے ہیں. کوئی اللہ تعالیٰ نے واضح بتا دیا. اس کا کیا معنی ہوا کہ رسول کی بھی اطاعت ہے اور اولی الامر کی بھی اطاعت ہے، لیکن اولی الامر کی اطاعت جو ہے وہ رسول کی اطاعت کے تابع ہی ہوگی. آگے اللہ نے مزید کلیریفائی کر دیا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ. اگر کسی چیز میں کوئی تنازع ہو جائے کسی چیز میں تو کیا کرو؟ فَرُدُّوهُ، لوٹا دو اسے. کدھر؟ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. کہاں لوٹانا ہے؟ اللہ اور رسول پر. اولی الامر کو ہٹا دیا. ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ہمارا معاملہ ہے میں فلانا کام اس لیے کرتا ہوں کہ میں فلانے کے ساتھ ہوں، میں ڈمکانا کام اس لیے کرتا ہوں کہ میں ڈمکانے کے ساتھ. تو اطاعت کس کی آپ نے؟ آپ اطاعت کریں، ماں باپ کی اطاعت کریں، استاد کی اطاعت کریں، دوستوں کی اطاعت کریں، اپنے اماموں کی اطاعت کریں، جس کی چاہے اطاعت کریں. لیکن یاد رکھیں آپ کی تمام اطاعت جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تابع ہونی چاہیے. اگر وہ اس کے تابع نہیں ہے تو پھر مسئلہ. تو ایمان کی شرط کے ساتھ مشروط ہے یہ عمل صالح. یہ رلٹ اپ نہیں ہے، ایمان کے ساتھ.
اور بلکہ شرن عمل صالح کا وجود جو ہے وہ ایمان کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. وہی جو بات ہے نا، آپ سورہ اثر کی اس بات کو، جو ڈاکٹر صاحب والی بات ہے نا، اس کو ذہن میں لکھیں. یعنی عمل صالح کا وجود ایمان کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. اب جو ڈاکٹر صاحب کی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بات کی تھی، اس کو ریورس کر دیں کہ اگر آپ کی دعوت حق نہیں ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کے عمل جو ہے وہ عمل صالح نہیں ہے. اور عمل صالح اگر آپ کے عمل نہیں ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کا ایمان جو ہے، جو مطلوب ایمان ہے، آپ اس سے باہر ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں مساجد ہماری بھری ہوئی ہوتی ہے. ابھی عمرہ ویزا کھل جائے، آپ دیکھیں آپ کو سیٹیں نہیں ملیں گی. رمضان اس بار تو خیر کرونا کی وجہ سے ہو گیا، نہیں تو ہم حرم کے اندر آخری عشرے کے اندر تو ہم جو ہے وہ، اگر ہم نے جانا ہوتا ہے مکہ، تو ہم جو ہے وہ مغرب سے 1.5 2 گھنٹے پہلے نکلتے ہیں، اور تب بھی ہم حرم نہیں پہنچ پاتے. یعنی ہم افطار کسی مخصوص جگہ پہ کرتے ہیں، پھر جا کے وہاں سے پھر ہم اپنی تراویح پڑھنے یا طواف کرنے کا جو بھی ہمارا پلان بنے اس حساب سے ہم کر کے آتے. جگہ نہیں ملتی آپ. اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ دعائیں پہ دعائیں مانگ رہے. کیا ہو رہا ہے؟ کوئی رزلٹ نہیں آ رہا. کیوں نہیں آ رہا؟ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے، کہیں نہ کہیں تو مسئلہ ہے. آپ تو دعا قبول کرتا ہے، کہاں گڑبڑ ہے؟ کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے، کہیں نہ کہیں لوچے ہیں. ہمیں سوچنا چاہیے، ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، کہاں گڑبڑ کر رہے ہیں. گڑبڑ تو ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں. تو ایمان کے لیے بھی عمل صالح کا وجود ہی ایمان کے بغیر نہیں ہوتا. تو یہ بات بالکل بنیادی طور پر ہونی چاہیے. عمارت کے جو قیام ہوتا ہے اس کے لیے بنیاد کا وجود ضروری ہے نا، بس. اور یہ بنیاد عمل صالح ہے. دین کے اندر یہ بنیاد عمل صالح ہے. اور یہ عمارت اگر اس بنیاد پر قائم نہ ہوگی تو یقین رکھنا ڈھہ جائے، گر جائے، پھر کچھ نہیں بچے گا. وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ. اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا اس پہ لازم ہے کہ وہاں کے لوگ پلٹ کر نہیں آئیں. حرام مطلب یہاں اس سے ایک مراد اس طرح سے بھی دی گئی ہے کہ کسی بستی کے لیے ایمان میں داخلہ حرام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے قبول ایمان کی جو استطاعت ہے نا وہ ختم ہو جائے. ایمان کو قبول کرنے کی استطاعت جو ہے نا وہ ختم. جب حق واضح دلائل کے ساتھ سامنے آتا ہے تو آدمی اپنی عین فطرت کے تحت مجبور ہوتا ہے تو اس کو پہچانے. یہ حق کے بارے میں بھی یاد، حق کا انکار ہمیشہ اپنی فطرت کو اندھا بنانے کی قیمت. یعنی فطرت سلیمہ آپ کی اگر مست ہو گئی تو پھر کچھ بھی ہو سکتا. اسی لیے ایک ٹیسٹ ہمیشہ یاد رکھیے اپنی زندگی میں، لیکن اس کو تول مت دیجیے. ایک ٹیسٹ ہے، وہ ٹیسٹ زندگی کا ہی ہے. اور یہ ہر آدمی کے ساتھ، کوئی بھی آدمی ہو، کیسا بھی آدمی ہو، وہ اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے یا کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کا دل گواہی ضرور دیتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ غلط کام کریں اور آپ کا دل مطمئن ہے. اور اگر آپ غلط کام کرتے ہیں اور آپ کا دل مطمئن ہے، دل ٹھکا ہوا ہے، اس کا مطلب آپ کی فطرت اندھی ہو چکی ہے. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم. ہمیں کبھی بھی سچویشن سے، کیونکہ یہ کون سی سٹیج ہے؟ ختم اللہ علی قلوب، ختم مہر. اور میں مہر کا ترجمہ مولانا وحید الدین کی حساب سے ہمیشہ کرتا ہوں. مجھے ان کا ترجمہ مہر کا انہی کا سب سے بیسٹ ہوتا ہے. سیل. لفافے کو جب سیل کر دیا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ٹینڈر کو جب سیل کر دیا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نہ کوئی چیز اندر جا سکتی ہے، نہ کوئی چیز اندر آ سکتی ہے. سیل. یہاں مہر سے مراد خالی مہر بنا کے ختم نہ ہو، مہر تو مہر لگ گئی ہٹ گئی، نہیں. سیل. اب کچھ جا ہی نہیں سکتا، کچھ آ ہی نہیں سکتا. جو جہاں جیسا تھا ویسے ہی رہے. تو جو لوگ اپنی فطرت کو اندھا بنانے کا خطرہ مول لیں،
تو پھر ان کا انجام یہی ہے کہ پھر حرام کر دی جاتی ہے کہ ایمان داخل ہونا ان کے لیے بالکل ناممکن ہے، اللہ اگر کسی کے دل میں ڈال دے وہ تو دیگر بات ہے، لیکن ان کی طرف سے ان کی بھرپور کوشش تھی کہ وہ اس کام کو کر ڈالے۔ حتى إذا فتح ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون، یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ یاجوج ماجوج کی ہم نے کچھ تفصیل سورہ کہف کی میری تھوڑی سی پڑھی تھی، اور تھوڑا سا میں آپ کو ایک تذکیر کے لیے بتا دیتا ہوں دوبارہ کہ سیدنا عیسیٰ کی موجودگی میں یہ جو ہے اس کی تفصیلات جو ہے صحیح حدیث میں موجود ہیں، اور ابن کثیر میں بھی کافی اگر آپ سورہ کہف کا وہ سیکشن پڑھیں تو ابن کثیر میں کافی ڈیٹیل میں آیا، تو اسی کا میں ایک چھوٹا سا آپ کو بتاتا ہوں کہ سیدنا عیسیٰ کی موجودگی میں قیامت کے قریب کہتے ہیں ان کا ظہور ہوگا، اور وہ اتنی تیزی اور کثرت سے ہر طرف پھیل جائیں گے کہ ہر اونچی جگہ سے یہ دوڑتے ہوئے محسوس ہو، آپ کو لگے گا کہ دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، اور تعداد بہت ہوگی، اور ان کی فساد انگیزیوں شرارتوں سے اہل ایمان سخت پریشان ہوں گے، حتیٰ کہ سیدنا عیسیٰ اہل ایمان کے ساتھ لے کر کوئی طور پر پناہ لے لیں گے، اور پھر سیدنا عیسیٰ کی بددعا سے یعنی دعا سے، مطلب وہ تو دعا ہوگی ان کے لیے بددعا ہوگی، وہ ہلاک ہو جائے، اور پھر کہتے ہیں کہ ان کی لاشوں کی سڑند اور بدبو ہر طرف پھیل جائے گی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ پھر کچھ خاص پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں گے، پھر ایک زوردار بارش نازل فرمائے گا جس سے ساری زمین جو ہے وہ صاف ہو جائے گی۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں، ہم اس سے پہلے بھی کر چکے ہیں، اس سے زیادہ اس کی کوئی بہت زیادہ ڈیٹیل یاجوج ماجوج کی نہیں ہے۔ مفسرین نے اور لکھنے والوں نے تو پھر بہت لکھا، وہ چپٹی ناک کے ہوں گے، وہ اس علاقے سے آئیں گے، وہ اس علاقے سے آئیں گے۔ میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ جس چیز کی تفسیر قرآن نے زیادہ نہیں بتائی، جس چیز کی ڈیٹیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ نہیں بتائی، اس پہ زیادہ آپ کو جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين، اور سچا وعدہ قریب آ لگے گا، اس وقت کافروں کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، شدت سے، خوف سے، ہولناکی سے پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ ہائے افسوس ہم اس حال سے غافل تھے، بلکہ فی الواقع ہم قصوروار۔ یہ جو یا بھائی لینا، یہ جو افسوس، یہ ہائے افسوس، اسی لیے کہتے ہیں دنیا میں جتنے افسوس کریں، دنیا میں جتنے ہیں، اپنے آپ کو یہی بچا لو، اپنے غفلتوں سے نکل آؤ، اپنے جتنے معاملات ہیں خاص طور پہ جو حقوق العباد ہے اس معاملات میں تو کوشش کرو اس کو یہی نپٹا دو۔ یہ کیری فارورڈ ہونا بہت مشکل ہو جائے گا کیونکہ اس کی کاسٹ بہت ہیوی ہے، بہت ہیوی کاسٹ ہے۔ آپ سب لوگوں نے بڑی معروف حدیث سے جو آپ نے سب لوگوں نے یقین ہے مجھے سنی ہوگی، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا سب سے زیادہ مفلس شخص کون ہے؟ تو لوگوں نے اپنی اپنی طرف سے رائے دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہوگا جو بہت ساری نیکیاں لے کے آئے گا، نمازیں بھی لائے گا، زکوٰۃ بھی لائے گا، حج بھی لائے گا، انفاق بھی لائے گا، سب کچھ لائے گا، لیکن اس کا خراب ہوگا، اس کا خراب ہوگا۔ وہاں تو ساری سیٹلمنٹ پارٹس کیا ہے، کیا وہاں کلیمنٹ اس کے پاس بہت ہوں گے، لوگ آئے کلیم ڈالا دینے کے لیے، تو اس کے پاس کچھ نہیں، اس کی نیکیاں جاتی ہیں، نیکیاں ساری ختم ہو گئیں، کلیمنٹ ختم نہیں ہوئے، کلیم کرنے والے ختم ہوئے۔ آپ کیا کریں؟ ان کی برائیاں اس کو ٹرانسفر، پتا چلا نیکیاں لے کے آ گیا۔ اللہ کے ساتھ جو گناہ ہوں گے، اللہ کے ساتھ جو کوتاہیاں ہوں گی، اللہ غفور و رحیم ہے، اللہ معاف کرے گا۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے توبہ کرو، میں معاف کروں گا، سارے معاف کر دوں گا۔ کہیں اللہ نے کہا ہے میں بندوں کو بھی معاف کر دوں گا؟ بڑا غلط تصور ہے ہمارے یہاں۔ حج کر کے آ جاؤ، حج مبرور ہو جائے گا تمہارا،
بالکل ایسے ہو جاؤ گے ماں کے پیٹ سے آئے ہو. کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ممکن ہے کہ میں نے کسی اپنے ساتھی کے، اپنے دوست کے، اپنے بھائی کے، اپنی بہن کے 10 لاکھ روپے میں کھا گیا، میں حج کرنے چلا گیا، کیسے ممکن ہے کہ میں مجھے معاف کر دیا جائے گا؟ نہ معاف کر دے گا اپنے، وہ کیسے معاف کرے گا؟ حج کر لیا، حج ہی ہو گئے، حج مبرور، زبردست حج. اور پھر ہمارے یہاں تو ایسا ہے، ایک کی جگہ 2 حج کر دیں تو ان کو پھر اچھا نہیں لگتا، الحاج. پھر حاجی سے کام نہیں چلتا ان کا، الحاج پلورل چاہیے بھائی ان کو. کریں یہاں پہ تو بندوں کے ساتھ کوشش کریں یہ معاملے نکال دیں. بالکل. انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لها واردون. تم اور اللہ کے سوا جن جن کی تم عبادت کرتے ہو سب دوزخ کا ایندھن بنو گے، تم سب دوزخ میں جانے والے. اب اس آیت کے بارے میں بھی جو ہے تعویل خاص میں دیکھیں تو کہتے ہیں مشرکین مکہ کے لیے تھی، جو لات و منات اور ان سب کی پوجا کرتے تھے، اور پتھر کی مورتیاں تھیں یا جمادات غیر عاقل ہو سکتے، اور غیر عاقل زیادہ اسی لیے لیا گیا ہے جمادات کو یا ان چیزوں کو، کیونکہ یہاں عربی کا اسلوب ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ موصولہ جب ماں آتا ہے تو ماں جو ہے موصولہ عموماً غیر عاقل کے لیے آتا ہے، من اگر آتا ہے تو عاقل کے لیے آتا ہے. تو یہاں اس سے مراد وہی ہو رہی ہے کہ جن کی جو معبود ہیں، جن کی مورتیاں بنا کے آپ نے کی ہے، جو کچھ بھی کیا ہے اس طرح سے تعویل عام میں لے کے آ جائے سر. تعویل عام کے اندر آج کے دور میں بھی یہ مسئلے تو بہت ہیں، چاہے آپ اس میں کوئی نام نہیں لینا چاہتا، لیکن ہم نے شکلیں تو بنائی نہیں کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی جگہ پہ ہم نے ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی لگاؤ تو رکھا ہوا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر عبودیت کا جو جذبہ ہے وہ اتنا فطری رکھا ہے، اتنا فطری ہے، اتنا فطری ہے کہ ہر انسان اپنے دل میں کسی کی ایک تصویر سجانا چاہتا ہے جس کی وہ عبادت کرے، جس سے وہ اپنے دل کی بات کہے، جس کے آگے وہ اپنا ماتھا ٹیکے، جس پہ وہ توکل کرے، جس کو وہ پکارے، جس کو وہ دعا مانگے. قرآن ہماری سوچ اور فکر بناتا ہے. اگر یہ سوچ اور فکر صحیح راستے میں چلے جائے تو انسان فلاح پا جاتا ہے، اور غلط راستے پہ چلے جائے تو بھٹک جاتا ہے. اسی کے لیے مذہب وجود میں آیا جو بتاتا ہے کہ پکار، دعا، مانگ کس کے ساتھ ہو. اس کا تعلق علم سے نہیں ہے، اس کا تعلق تعلیم سے نہیں ہے. آپ کو دنیا بھر میں، بر صغیر میں خاص طور پر دنیا بھر میں بھی آپ کو پڑھے لکھے لوگ ملیں گے، ڈاکٹرز ملیں گے، انجینئرز ملیں گے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ملیں گے، لیکن وہ سب کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے ساتھ اپنے آپ کو انہوں نے اٹیچ کیا. اور وہ بھی وہی بات کرتے ہیں جو سورہ زمر کے اندر مشرکین کرتے تھے کہ ہم ان سے مانگنے نہیں جاتے، یہ تو ہم صرف یہ بڑے مقرب ہیں، ان کے تھرو ہماری بھی بات ہوتی ہے. میں تو لوگوں سے یہ پوچھتا ہوں کہ جن کے نام پکار پکار کے تم بلاتے ہو وہ تم کو پہچانتا ہے؟ تو پہچانتا بھی نہیں ہے تم کو. اس کو کیا پتا تم کون ہو؟ تم اس کو پکارے جا رہے ہو، اس کو نہیں جانتا تم کو، تمہاری سفارش کیسے کرے گا؟ کیسے کرے گا تمہاری سفارش؟ تم تو نہیں جانتے اس کو، وہ تو تم کو جانتا ہی نہیں، نہ تم جانتے ہو نہ وہ تم کو جانتا ہے. تم نے تو سنا ہے کسی کے تھرو. یہ کوئی رسول تو نہیں ہے کہ جن کی دلیل قرآن میں موجود ہے، اس کتاب میں موجود ہے. نام و ملائکے کون ہے؟ سوچے انسان کتنے بڑے دھوکے کے اندر خود کو اپنے آپ کو رکھتا ہے، کتنے بڑے دھوکے میں. وہ سب داخل کیے جائیں گے، کوئی نہیں چھوڑا جائے گا. لو كان هؤلاء آلهة ما
وردوها وكل فيها خالدون، اگر یہ معبود ہوتے تو جہنم میں داخل نہ ہوتے، اور سب کے سب اسی میں ہمیشہ رہنے والے، یعنی اگر ان کے پاس کوئی اختیار ہوتا تو یہ تو جہنم کو روک دیتے، لیکن یہ سب کے سب داخل، اور آپ کو مسلسل اسی پیٹرن پہ ہی آپ کو مکی صورت مکی دور میں اسی قسم کی باتیں بار بار جھنجھوڑتا اللہ، بیدار ہو جاؤ، کس سے مانگو؟ میں ابھی 2 دن پہلے ہی سورہ حج پڑھ رہا تھا، سورہ حج کی جو آخری آیات آتی ہے وہ ہے نا، یا ایھا الناس ضرب مثل سمیعتم، میں مطلب سے یاد نہیں رہا، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو ایک مکھی جو ہے یہ بھی نہیں پیدا کر سکتے، بلکہ اگر مکھی کوئی چیز ان سے لے کے چلی جائے تو یہ اس سے بھی واپس نہیں لا سکتے، نہیں لا سکتے۔ لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون، کہ وہاں چلا رہے ہوں گے وہاں کچھ بھی نہ سن سکیں گے، یعنی سارے کے سارے شدت و غم سے چیخ و چلا رہے ہوں گے، جس کی وجہ سے ایک دوسرے کو سنا بھی نہیں سکتے کہ وہ کس تکلیف سے کن چیزوں سے وہ گزر رہے ہیں، ان کو شاید اس کا بھی نہیں علم ہوگا۔ ان الذين سبق لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون، بے شک جن کے لیے ہماری طرف سے نیکی پہلی ٹھہر چکی ہے وہ سب جہنم سے دور ہی رکھے گئے۔ یعنی بعض لوگوں کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ مشرکین کی طرف سے پیدا کہ فی الواقعہ کوئی جاتا ہے کہ عبادت جو ہے وہ تو دوسرے لوگوں نے بھی کی ہے اور بہت سارے صالحین کی بھی کی جاتی ہے، تو کیا یہ بھی اپنے عابدین کے ساتھ جہنم میں ڈالے جائیں؟ تو بات ساری یہ ہے کہ وہ عابد نے تو کسی نے بھی نہیں کہا، اس کسی نیک آدمی نے تو نہیں کہا کہ ان کی عبادت کی، کسی نیک آدمی تو نہیں کہا۔ سیدنا عیسیٰ کو لوگوں نے اللہ کا بیٹا مانا، اور دیکھیں اسی لیے سورہ مائدہ کے اندر پورا اللہ تعالیٰ نے آخری جو 2 رکوع ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ایک نقشہ کھینچا قیامت کے روز کا، اس آیت کی بنا پہ جو اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ ہم رسولوں کو بھی پوچھیں گے اور ان کو بھی پوچھیں گے جن کے اوپر رسول بھیجے گئے کہ دعوت بھی ملی تو کیا ملی، دعوت ملی اور دعوت ملی تو کیا ملی، تو وہاں پورا ایک نقشہ کھینچا گیا، اور اس نقشے کے اندر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کہ کیا تم نے، بلکہ آج میں نے پتہ نہیں آپ لوگوں نے غور کیا کہ نہیں کیا، میں نے ایک بڑی یہی آخری جو رکوع ہے اس کی جو ہے وہ تلاوت بھی بھیجی تھی، کوئی سعودی بچہ ہے، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی خوبصورت ہے واقعی، یہ آدمی جو ہے نا اس کو اگر دل سے سنے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، بہت ہی دل سے پڑھی ماشاء اللہ، تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ ہے لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون، وہ تو دوزخ کی آہٹ تک نہ سنیں گے اور اپنے من بھاتی چیزوں میں ہمیشہ رہنے والے، ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، وہ بڑی گھبراہٹ انہیں غمگین نہ کر سکے گی، اور فرشتے انہیں ہاتھوں ہاتھ دیں گے، یہی تمہارا وہ دن ہے جس کا تم وعدہ کیے جا رہے ہو۔ بڑی گھبراہٹ سے موت سے مراد موت بھی ہو سکتی ہے، یا قیامت کا جو بالکل آخری وقت ہوگا، یا جو ہے سور پھونکنے کا وقت بھی ہو سکتا ہے، اس سے مراد بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بڑی گھبراہٹ سے مراد جو ہے یہ جیسے سورہ حج کی جو آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل، آگے بھی میرے ذہن سے نکل گیا، اللہ مذکرنی جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اس دن جو ہے وہ جو حمل اٹھانے والی ہوگی وہ اپنے حمل چھوڑ دے گی، دودھ پلانے والی جو اپنے دودھ پلاتے بچوں کو چھوڑ دے گی، ایسی حالت ایسی کیفیت، تو بالکل ویسے ہی معاملہ ہوگا۔
یوم نطوی السماء کطی السجل لکتب کما بدعنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین. جس دن ہم آسمان کو یوں لپیٹ لیں گے جس سے طوطا مار اور آگ لپیٹ دیے جاتے ہیں، جیسے کہ ہم نے اول دفعہ پیدائش کی تھی اسی طرح دوبارہ کریں گے. یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے اور ہم اسے ضرور کر کے رہیں گے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنِ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. یقیناً ہم زبور میں نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث میرے صالح بندے ہی ہوں. اب اس کے اندر دو چیزیں ہیں. پہلی تو یہ جس طرح سے اللہ نے کہا کہ جس طرح سے کاتب لکھنے کے بعد اپنے رجسٹر کو لپیٹ کے رکھ دیتا ہے، اور جس طرح سے سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس سماوات تو مطویات بے یمینی، یعنی آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوں گے. سوچیں اللہ کیا قدرت اپنی بتاتا ہے، کیسی بتاتا ہے. اور یہ تمثیل کے طور پہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ حقیقتاً بھی ہو سکتا ہے. کیسے ہوگا؟ یہ متشابہات ہے، اس پہ زیادہ سوچیں نہیں. اور سجل کے معنی صحیفے بھی ہو سکتے ہیں جیسے رجسٹر کے ہوتے ہیں جس طرح سے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کاتب کے لکھے ہوئے کاغذات کو لپیٹ دینا جس طرح سے آسان ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے لیے آسمان کی یہ ایک تمثیل کے طور پر اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ جس طرح سے ایک لکھنے والے کے لیے کتاب کو لپیٹ کے رجسٹر میں لپیٹ کے رکھنا آسان ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے آسمان کی وسعتوں کو اپنے ہاتھوں میں سمیٹ لینا تو مشکل کام ہے، بلکہ کوئی کام ہی نہیں ہے اللہ کے. اور زبور سے مراد یا تو کتاب زبور کی ہے، اور ذکر سے مراد جو ہے وہ نصیحت کی ہے، جیسے ترجمے سے بھی ہمیں پتہ چلا. اور پھر زبور سے مراد جو ہے گزشتہ آسمانی کتابیں، اور ذکر سے مراد لوح محفوظ بھی لوگوں نے دیا. یعنی پہلے تو لوح محفوظ میں یہ بات درج ہے، اور اس کے بعد آسمانی کتابوں میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ زمین کے وارث نیک بندے. زمین سے مراد مفسرین کے نزدیک جنت ہے، اور بعض کے نزدیک جو ارض کفار، یعنی اللہ کے نیک بندے زمین میں اقتدار کے مالک ہوں گے. اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مسلمان جب تک اللہ کے نیک بندے رہے وہ دنیا میں اقتدار اور سرخور رہے. یعنی اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں. یعنی کائنات کا موجودہ پھیلاؤ جو ہے امتحان والی دنیا بنانے کے لیے تھا. اس کے بعد جب انجام والی دنیا بنانے کا وقت آئے گا تو اللہ اس عالم کو سمیٹ دے گا اور دوسرا عالم بنائے گا جو انجام والے مقاصد کے مطابق ہوگا. موجودہ دنیا میں اکثر بڑے لوگ جو ہے وہ جو برے لوگ ہوتے ہیں وہ بڑائی کا مقام حاصل کر لیتے ہیں، مگر یہ صرف امتحان کی مدت تک کے لیے ہے. جب امتحان کی مدت ختم ہوگی اور ابدی طور پر اللہ کی معیاری جو دنیا بنائی جائے گی تو وہاں ہر قسم کی عزت اور راحت صرف ان لوگوں کے حصے میں ہوگی جو دنیا میں اپنا امتحانی دور جو ہے نا وہ صحیح طرح سے گزار کے آئیں. تو وہی جو بات پیچھے جو ہم نے ابتدا جیسا آیت سے کی تھی میں یامل والی، یہ اسی بات کو ذہن. اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو زمین میں اس کی تعمیر و اصلاح و ترقی کے لیے اس کی خفیہ طاقتوں اور خزانوں کو نکال کر کام کرنے کے لیے لانے کے لیے خلیفہ بنا. یہ زمین یہ ہمارے لیے بنائی ہے، اس پہ ہر چیز ہمارے لیے رکھی، لیکن ہمیں اس کے لیے نہیں رکھا. ہمیں کس کے لیے رکھا تھا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدونی. نی پہ زور دیں سر. قرآن مجید کے مصحف میں دیکھیں گے تو نون کے نیچے کسرہ لگا ہوا ہے، یا متکلم اس کی معذوف ہے. میری عبادت کرنے، عبادت کا لفظ بہت وسیع، اس میں صرف نماز روزہ بہت کچھ آ جاتا ہے. اور اس میں جو چوٹی کی اصل چیز آتی ہے وہ کیا آتی ہے؟ اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنا. یہ ہے اصل عبادت، اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنے کی کوشش کرنا، اپنی کوشش صرف کرنی. اگر حاکمیت قائم ہے، وہ جس طرح سے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں، میں جب ڈاکٹر صاحب کروں تو ہمیشہ ذہن میں رکھیں ڈاکٹر سار، جس طرح سے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اگر قائم ہے تو اپنی کوشش صرف کر دو کہ قائم رہے،
اور اگر قائم نہیں ہے تو اپنی کوشش صرف کر دو کہ قائم ہو جائے. یعنی اس کی مثال دیتے ہیں وہ ایک ٹینٹ کی، کہ اگر ٹینٹ اگر گر گیا ہے، گرا ہوا ہے، تو اپنی کوشش صرف کر دو کہ وہ کھڑا ہو جائے، اور اگر کھڑا ہوا ہے تو اپنی کوشش صرف کر دو کہ وہ کھڑا رہے. کیا خوبصورت بات. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. اللہ تعالیٰ ان کے اور اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا تاکہ ظاہری و پوشیدہ جو چیزیں ان کو کام میں لائے جائے، اور زمین کو اس کے کمال تک پہنچائے جو علم الہی کے اندر مقدر تھا. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اس زمین میں کام کرنے کے لیے ضابطہ بنایا ہوا تھا تاکہ وہ اس کے مطابق کام کرے، اور زمین اور اس کے اندر سارے خزانوں کو باہر نکل آئے. مگر یہ قاعدہ اور ضابطہ کی بنیاد کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح. جس کے پاس یہ نہیں ہے وہ کرتا رہے جو اس نے کرنا ہے، جس کے پاس یہ نہیں ہے وہ سوچتا رہے اور وہ سمجھتا رہے کہ وہ بہت کچھ کر رہا ہے. وہ پھر جو کچھ وہ سمجھتا ہے وہ کرتا رہے. اور پھر اس بات کو سمجھنے کے لیے پھر آپ سورہ انعام کی اس آخری آیت پہ جائیے. یعنی یہ ساری چیز عمل صالح کو کرنے کے لیے آپ کی جو بنیاد ہونی چاہیے نا، وہ ایک ہی آیت ہے. ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت فقط اللہ ہی کے لیے جو عالمین کا رب. اس بات کو بھی ڈاکٹر صاحب ایسے کہتے ہیں کہ جس شخص کی یہ توحید نہیں ہے، عملی توحید نہیں ہے، جس شخص کی یہ عملی توحید نہیں ہے، وہ عقیدے کی توحید لیے پھرتا رہے. ہر چیز میری اس کے ساتھ ہوگی، کوئی ایمان. یہ جنت ایسے نہیں ملتی، جنت ایسے نہیں ملتی. اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے ایسے ہی گمان کر لیا کہ تم جنت میں داخل کر لیے جاؤ؟ ابھی تو تمہارے اوپر کوئی وقت ہی نہیں آیا، اور اللہ نہ کرے ہم پہ آئے. اور اللہ نے تو ہمیں بہت اچھے اس میں رکھا ہے. اللہ ہم کو آزما نہیں رہا. اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں. کیا اللہ ہمیں سے لائق ہی نہیں سمجھ رہا، یا اللہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ تمہیں نظر ہی نہیں آ رہا کہ تمہارے کرنے والے کام کون سے؟ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے کہتا ہے تم کو نظر نہیں آ رہا، تمہارے کرنے والے کام تو بہت ہیں. تم چھوٹے چھوٹے کام کر کے اپنے آپ کو مطمئن نہیں کرو. اصل بنیادی کام ہو اس پہ نظر ہونی چاہیے. اللہ کی حاکمیت کے لیے کیا کام، یہ بتاؤ بس. اس کے دین کو قائم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ مجھے بتائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیریٹی سینٹر کھولا، کوئی لنگر کھولا، کچھ اس قسم کے کام کیے؟ کسی انبیاء سے آپ کو ملتا ہے؟ نہیں. ہم انہی چیزوں میں لگا، ہمیں انہی چیزوں میں ڈال دیا گیا. کریں، یہ کام بھی کرنے چاہیے، چیریٹی بھی کرنی چاہیے، صدقہ خیرات یہ سب کرنا چاہیے. لیکن اصل بنیاد کیا ہے؟ اصل بنیاد ذہن میں رہنی چاہیے. اصل ٹاسک کیا ہے؟ اصل ہدف کیا ہے میرا؟ میرا اصل ہدف یہ ہے کہ میں اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنے کی کوشش کروں. ابتدا اپنے گھر سے کروں. جتنا اللہ نے مجھے دیا ہے اس حساب سے کوشش کروں. یہ میرا کام، اس سے زیادہ کچھ نہیں. ان فی ھذا لبلاغ لقوم عابدین. عبادت گزار بندوں کے لیے تو اس میں یقیناً ایک بہت بڑا پیغام. ماشاءاللہ ہم سب، ہمارے جتنے ساتھی یہاں موجود ہیں، جتنے ساتھی یہاں موجود نہیں ہیں، سب پڑھے لکھے ہیں، سب ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، سب جانتے ہیں، سب کچھ ہے. کوشش کریں، کوشش کریں. میں سب ایک ہی بات کہتا ہوں، پورا قرآن کا مطالعہ آپ کرنے، اللہ نے کہیں بھی آپ کا اجر آپ کے رزلٹ سے نہیں کیا. پورا قرآن آپ اٹھا لیں، پورے قرآن میں اللہ نے آپ کا اجر آپ کے رزلٹ سے نہیں کیا، کوشش سے نہیں کیا. کوشش کریں.
اللہ آپ کا سارا معاملہ آپ کی کوشش کے بیس پہ کرے اور اللہ جانتا ہے، لیکن ہر انسان نے اپنی کوشش اپنی کیپیسٹی سے کرنی ہے۔ یہ کیپیسٹی کون ڈیفائن کرے گا؟ یہ $1,000,000 کوشچن کون ڈیفائن کرے گا؟ یہ تو مینوفیکچر ہی کر سکتا۔ آپ اپنی پوری کیپیسٹی لگا دیں، آپ اپنی پوری کیپیسٹی لگا دیں، انشاءاللہ۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون۔ اور ہم نے آپ کو تمام جہاں والوں کے رحمت بنا کر یہ بھیجا۔ کہہ دیجئے میرے پاس تو بس وحی کی جاتی ہے، تم سب کا معبود ایک ہی ہے، تو کیا تم بھی اس کی فرمانبرداری کرنے والے ہو؟ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جو آپ کی رسالت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسالت پر ایمان لے کے آئے گا، اس نے گویا اس رحمت کو قبول کر لیا اور اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کیا، نتیجہ دنیا اور آخرت کی سعادتوں سے وہ ہمکنار ہوگا۔ اور چونکہ آپ کی رسالت پورے جہاں کے لیے، اس لیے آپ پورے جہاں کی رحمت بنا کر اپنی تعلیمات کے ذریعے سے دین اور دنیا کی سعادتوں سے ہمکنان کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اس امت میں پیدا کیا کہ جس کے قانون، جس کی کتاب محفوظ ہے، سب کچھ ہمارے سامنے، سب کچھ موجود۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب کسی رسول نے، کسی نبی نے نہیں آنا، تو جو ٹاسک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ٹاسک تھا، اس ٹاسک کو کیری آن کرنے کی ذمہ داری میری اور آپ کی۔ ہم سب اپنے رسول کے رسول ہیں، اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس مشن کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کا جو مشن تھا، اس مشن کو کیری آن کریں، اس کو آگے چلائیں۔ آپ کو ایک بات معلوم ہے، آپ اس کو پہنچائیں۔ آپ اس چیز کی فکر نہ کریں کہ لوگ آپ کو مذاق اڑائیں گے، لوگ آپ کے ساتھ کیا کہیں گے، چھوڑ دیں آپ اس چیز۔ لوگ تو مذاق اڑائیں، دو تو کام ہی ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنے دین سے دور ہیں، اس کتاب سے دور ہیں، اپنے رسول سے دور ہیں، اپنے صحابہ کرام سے دور ہیں، ہم ہر چیز سے دور ہیں۔ ہمارے ہیروز کون ہیں؟ ہمارے ہیروز عمران خان ہیں، شاہد افریدی، میسی ہیں، رونالڈو ہیں، اور پیچھے چلے جائیں گے آئنسٹائن ہو جائے گا، اور پیچھے چلے جائیں گے چنگیز خان، ہلاکو خان بن جائیں گے شاید، اور پیچھے چلے جائیں گے کوئی عالم دین بن جائے گا۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے ہیرو جو ہیں سیدنا عمر ہیں؟ کون ہے؟ سیدنا علی کیوں نہیں کسی کے؟ مصعب بن عمیر کیوں نہیں ہے ہمارے ہیرو؟ خالد بن ولید کیوں نہیں ہے ہمارے ہیرو؟ کیوں نہیں ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں، عشرہ مبشرہ والے کی لسٹ میں اگر آپ چلیں تو وہ لوگ ہیں جن کو دنیا کے اندر بشارت مل گئی کہ جنت نہیں ہے، وہ ہمارے ہیرو نہیں۔ مجھے بتائیے، ہمارا ٹاسک، ہمارے ہیرو اتا ترک کسی کا ہیرو، کسی کا فلانا ہیرو، تو کیوں نہیں ہمارے سیدنا عمر ہیرو؟ کیوں نہیں ہے سیدنا ابی بکر میرے ہیرو؟ سیدنا علی میرے ہیرو کیوں نہیں ہے؟ مصعب بن عمیر، خالد بن ولید، نام تو دیکھیں، کیوں نہیں ہے ہمارے یہ ہیرو؟ کیوں؟ کیونکہ ہم ان ساری چیزوں دور۔ ہمارا معاملہ بھی بنی اسرائیل سے اور مشرکین مکہ سے کم نہیں ہے۔ ان کا بھی یہی گمان تھا، وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، نہیں چھوئے گی ہمیں چند دن کے علاوہ۔ ہمارا بھی یہ تصور ہے کہ بالآخر ہم چلے جائیں گے جنت، یہی ہے نا، یہی تصور ہے ہمارا سب کا۔ جو کلمہ پڑھے گا وہ چلا جائے گا۔ ارے کلمہ پڑھنے سے تو کچھ نہیں ہوگا، خالی کلمے پہ عمل کرنا بھی تو اصل چیز ہے، اصل چیز ہی لا الہ الا اللہ۔ الہ کا معنی ہی نہیں معلوم، الہ تو پھر کس بات کا آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں؟ وہ بھی یہی کہتے تھے، وقالوا لن يدخل الجنہ الا من کان هودا او نصارا، ہرگز داخل نہیں ہوں گا۔ وقالوا لن يدخل الجنہ، عربی گرامر والے سب جانتے ہیں کہ جب فعل مضارع کے ساتھ لن آتا تو کیا کرتا؟ ہرگز داخل نہیں ہوگا، الا من کان هودا او نصارا، سوائے یہودی۔ وہی تصور، یہی تصور آج ہمارا ہے۔
انہوں نے تو 2 میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا تھا. ہمارے یہاں انگلش بہت بڑی ہو گئی ہے برات میں اس پہ نہیں جانا چاہتا. ہمارا بھی یہ تھا تو ہم جائیں گے. کون ہے آپ یہ فیصلہ کرنے والے؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. اللہ کی کتاب ہے, اللہ کے رسول کی تعلیمات ہیں, صحابہ کرام کی تعلیمات ہیں. ان چیزوں کو فالو کریں, ان کو اپنے ہیرو بنائیں, اپنی زندگی چلائیں, اپنے تصورات, اپنی ساری چیزیں. یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا ہم پہ وہ, مطلب آپ یہ سمجھیں کہ کتنا بڑا رحم, ایسی امت میں ہمیں پیدا کیا. کبھی سوچیں اگر آپ فترہ والی عمر میں پیدا ہوئے ہوتے, جو سیدنا عیسیٰ سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی 600 سال کا جو پیریڈ تھا جب کوئی رسول یا نبی تھا ہی نہیں, کہاں کھڑے ہوتے آپ جا کے؟ کبھی سوچا ہے ہم نے؟ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے ہم پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس امت میں پیدا کیا. کتنا بڑا احسان. اگر ہمیں پیدا کرتا, میں تو یہ سوچتا ہوں ہم اس امت میں پیدا ہوئے, مسلمان گھر میں پیدا ہوئے, اور ہمیں اس کتاب کے بارے میں نہیں پتا کہ اس میں کیا لکھا ہے اور کیا لکھا. ہم اس کو نہیں پڑھتے, اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے, نہ اس کی زبان سیکھنے کی کوشش کرتے, کوشش بھی نہیں کرتے. تو اگر ہمیں اللہ کسی اور ادیان میں پیدا کر دیتا, کیا ہمیں توفیق ہوتی کہ ہم یہ پڑھتے؟ اللہ کا احسان ماننا چاہیے, شکر ادا کرنا چاہیے. اس کے تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تو نے ہمیں اس دین کے ساتھ کیا ہے, اب اس دین کو سمجھنے کی بھی دے ہمیں. ہم اس کو پڑھیں تو صحیح, کتاب کھولیں تو صحیح, پڑھیں تو صحیح, اس کی کجی نہ نکالیں, اس کو پڑھیں. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ خود راستے بنائے گا. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى السَّوَاءِ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ. پھر اگر یہ منہ موڑ لیں تو کہہ دیجیے میں نے تمہیں یکساں طور پر خبردار کر دیا ہے, مجھے علم نہیں ہے جس کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے. وہی جلدی مچیلی ہوتی تھی, وہی استعجلونک بالعذاب, جلدی جلدی آ جائے گی. جب آ جائے گی تو پتہ بھی نہیں چلے گا. إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. البتہ اللہ تو کھلی و ظاہری بات کو بھی جانتا ہے, اور جو تم چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہے. مجھے اس کا علم نہیں ہے, ممکن ہے تمہاری آزمائش و مقرر وقت تک فائدہ پہنچا. یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت یہ ہے کہ بندوں کی توبہ کا موقع عطا کرتا رہتا ہے. لیکن اگر کوئی اس پر غلط فہمی کا شکار ہو جائے, اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے, لیکن اگر وہ غلط فہمی کا شکار ہو جائے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ڈھیل دے کر مناسب وقت پر کانٹے کو پیچھے سے کھینچ لے گا. یہ مخاطب کے قلب کے لیے ایک امید ہے. اللہ تعالیٰ بار بار جو اللہ تعالیٰ میں موقع دیتا ہے نا, میں نے کہا نا اللہ تعالیٰ میں جھنجھوڑتا ہے, بیدار کرتا ہے. ہو سکتا ہے کسی کو اپنی اصلاح کی اور توبہ کی توفیق مل جائے, اور اچانک گرفت کا جو خوف ہے نا وہ اگر انسان کے دل میں آ جائے نا, اللہ تعالیٰ جیسے کہہ رہا تھا بختہ, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار کافی جگہوں پہ لفظ استعمال کیا, بختہ اچانک یہ کہا جائے کہ پتہ ہی نہیں چلے گا. بختہ ساعت تک جب آ جائے گی, گھڑی آ جائے گی. تو جو اچانک کی گرفت کا جو خوف ہے نا, اس سے دل خوف اگر جس دن آپ کا بڑھ جائے گا نا تو آپ کے دل غفلت سے بیدار ہو جائے. یعنی یہ جو آیت ہے نا, میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر ہم اسی ایک آیت کو اپنے ذہن میں اپنے بٹھا لینا, وہ جو اللہ کہتا ہے نا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, کہ نہ تمہیں موت آئے, کم از کم اس کی کنڈیشن جو ہے نا کہ مسلمان کیا. اب لوگوں نے اس میں بھی وہ کی کہ جی مسلمان ہو گئے تو ایمان نہیں. میں کہتا ہوں نہیں, اللہ نے مسلم کا لفظ کیا تو مسلم پہ رہو. اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا, اللہ کو کوئی موہ نہیں تھی کہ اللہ ادھر مومن کا لفظ ڈال دیتا. مسلم کا لفظ ہے, مسلم پہ بات کرو. کم از کم کنڈیشن اللہ کہتا ہے کہ مسلمان کی حالت میں رہنا, مسلمان, یہ منیمم کنڈیشن اللہ نے بتائی. اور تو اس منیمم کنڈیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کیفیت ایسی ہو کہ آپ کے اوپر ہر وقت یہ خوف ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ چیک اپنے پاس رکھو. اور اگر آپ کو یہ نہیں ہے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے, تو آپ میں سے یہ تو یقین لوگوں کو ہے نا کہ یہاں 2 بیٹھے ہیں,
یہ لکھ بھی رہے ہیں اور پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اعمال بھی لکھے ہوئے، ریلیٹ کریں چیزوں کو، یہ تو لکھ رہے ہیں نا. آپ کے پاس اگر یہ چیز ہمیشہ موجود رہے گی تو میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ ہمارے ایک ساتھی انیل بھائی نے اس سے پہلے بھی ایک بات کہی تھی کہ آپ کبھی بھی خلوت میں نہیں ہیں، آپ کبھی بھی خلوت میں نہیں ہیں، آپ کے ساتھ ہمیشہ یہ دو تو ہیں ہی، اللہ تو ہے ہی آپ کے ساتھ، یہ دو تو موجود ہیں. اگر آپ اس کا انکار ہی کر دیں تو پھر تو آپ سے بحث ہی نہیں ہے، پھر تو بات ہی ختم ہو گئی، پھر تو میرا آپ پھر گفتگو کرنے کا فائدہ ہی نہیں. تو خلوت میں تو انسان کبھی بھی نہیں ہے. بس یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ مجھے کوئی نہ کوئی دیکھ رہا ہے، خالی دیکھ نہیں رہا، اس کے دو بیوروکریسی کے دو لوگ نمائندے بیٹھے ہیں اسپیشلی جو آپ کی نوٹنگ کر رہے ہیں ایک ایک چیز کو، ایک ایک چیز نوٹ کر، لیکن وہ صرف ظاہری چیز نوٹ کرتے ہیں بیکاز انہو علیم بذات الصدور، وہ تو صرف اس کی صفات آپ کے دل کی نہیں کرتے، یہ تو صرف اللہ کے پاس ظاہری ساری چیز آپ کی کرتے ساری. قال ربكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. خود نبی نے کہا اے رب انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما، ہمارے رب بڑا مہربان ہے جس سے مدد طلب کی جاتی ہے ان باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو. یہ تو آپ سمجھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دردناک دعا ہے. وہ امانت ادا کر چکی. امانت کیا تھی؟ پیغام پہنچا دیا. جو آخری خطبہ تھا آپ نے اس میں کیا کہا تھا؟ لوگوں میں نے تم تک پیغام پہنچا دیا، پہنچا دیا. گواہی دیتے ہو اور پھر اللہ کو بھی گواہ بنایا. میں بھی لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ اتنی گواہی دے دینا قیامت کے روز کہ اگر اللہ پوچھے تو کہنا ہاں یہ شخص تھا تو صحیح، یہ کچھ بتاتا تو تھا ہمیں، اب پتہ نہیں اللہ اس نے غلط بتایا یا صحیح بتایا، وہ اللہ میرے ساتھ دیکھ لے گا، لیکن اتنی گواہی ضرور دینا کہ یہ کہتا تھا. ہم نے اس کی بات کو ریجیکٹ کر دیا. آپ ریجیکٹ کر دیں، میری بات اٹھائیں دیوار میں مار دیں، میں کوئی فتویٰ، میں تو کوئی عالم تو آپ لوگوں کی طرح ایک طفل مکتب، لیکن قیامت کے روز اگر یہ موقع ملے تو وہ تمام ساتھی جو میرے ساتھ گرامر پڑھتے ہیں یا جو اس پروگرام میں بیٹھتے ہیں یہ گواہی ضرور دے دینا کہ ہاں اس نے یہ کام کیا تھا. اللہ شاید کسی ایک کی بھی گواہی آپ میں سے لگ گئی تو شاید میری آخرت اچھی ہو جائے گی، نہیں تو بہت ہم کمزور لوگ ہیں، بہت بھٹکے ہوئے لوگ ہیں. وہ امانت ادا کر چکے ہیں، رسالت کی تبلیغ کر دی گئی ہے، ان کے سامنے کھلا اعلان کر دیا گیا اور انہیں اچانک گرفت سے خبردار بھی کر دیا. اب وہ اپنے رحمان کی طرف متوجہ ہو کے اس برحق فیصلہ طلب کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور مذاق کرنے والے جو غافل لوگ ہیں ان کے بارے میں درمیان سچا فیصلہ کیا جائے. وہ ان کے خفیہ تدبیروں سازشوں سے اللہ کی پناہ مانگے. دائی کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ میں تو کہتا ہوں ہم ہر انسان، جتنے لوگ ہم مسلمان ہیں نا، ہم سب دائی ہیں. آپ یقین مانیں پتہ نہیں ہم نے کیوں اپنے آپ کو، ہم شاید شرماتے ہیں اپنے آپ کو دائی پکارتے. واللہ یہ بہت خوبصورت لفظ ہے دائی. اور پھر دائی بھی دائی اللہ، اس سے بہترین انسان ہی نہیں ہو سکتا کوئی جو اللہ کے لیے پکارے آپ کو، خالص اللہ کے لیے پکارے. اس سے کیا خوبصورت زیادہ بات ہو. آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ آپ دائی اللہ کے دائی ہیں، اللہ کی طرف بتا. ایک آیت ہو آپ کے، صرف ایک آیت بیان کرو، ایک حدیث ہو بیان کرو، لیکن اور جس طرح سے بیان کر سکتے ہیں اسی طرح سے بیان کریں. آپ کو اس کے لیے کوئی ریسل کرنے کی ضرورت نہیں. دیکھ کے بیان کر سکتے ہیں دیکھ کے بیان کریں، بغیر دیکھے بیان کر سکتے ہیں بغیر دیکھے، اپنی زبان میں کر سکتے ہیں، جس زبان میں جس میں کمفرٹیبل ہو آپ کریں گے. اخلاص سے کریں گے، یقین مانے بات لگ جائے گی. نیت اچھی ہوگی ضرور بات کریں گے انشاءاللہ.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی رحمان کا لفظ بول کر اللہ کی رحمت کا سہارا لیا. آپ یہ دیکھیں اس آیت میں، کیونکہ اللہ نے ہی تو آپ کو جہانوں کا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. ہنسی اڑانے والوں نے ہنسی اڑائی، جھوٹوں نے، تکذیب کرنے والوں نے تکذیب کی. اللہ نے اسی بات کا کفیل ہے کہ ان کے دین کے اقوال پر اپنے رسول کی مدد کرے. آپ یہ دیکھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد مانگی تو اللہ ہی سے مانگی اور وہی مستعان ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سیدنا علی فرماتے ہیں، سیدنا علی کے بارے میں آتا ہے اذان ہوتی تھی سیدنا علی کا رنگ زرد ہو جاتا تھا. لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ کو تو جنت کی بشارت مل چکی ہے. کیا فرمایا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. آپ کو پتہ ہے کانٹریکٹ ہے یہ جو یہ 7 آیتیں ہیں نا سورہ فاتحہ، 3 آیتیں اللہ کی حمد و ثنا، 3 آیتیں جو بندے نے مانگا اس کو دیا. اور کانٹریکٹ یہ ترازو ہے، 3 آیتیں اس پلڑے میں، 3 آیتیں اس پلڑے میں، اور ترازو کا جو ہینڈل ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ کانٹریکٹ ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور تیری ہی اور تجھ ہی سے ہم مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے. اور اسی عبادت کو اگر باپ کا روما میں ڈال دیں تو کیا ہوگا؟ اب اس کا ترجمہ کریں، کتنا مزہ آئے گا. تیرے ہی ہم غلام ہیں اور غلامی کرتے رہیں گے اور تجھی سے تو مانگیں گے. تو دے. غلام کس سے مانگے گا؟ آقا سے مانگے گا. تو دے، دے گا اللہ. اللہ کو دینا تو مست ہے. کیا کرنا ہے اللہ؟ کچھ نہیں کرنا. کون فیکون. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ آج ہماری سورہ انبیاء اپنے اختتام پہ پہنچی. اللہ تعالیٰ نے اگر انشاءاللہ تعالیٰ زندگی دی تو اگلی دفعہ سے ہم انشاءاللہ سورہ حج کا مطالعہ کریں گے. بڑی خوبصورت صورت. قرآن مجید کی تو ہر صورت، ہر کلمہ اپنی جگہ پہ ایک عظیم، اور بس ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا رکھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی اچھے معاملات کرے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ اور اپنی کوشش کرنی چاہیے. ہم سب کو اپنی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق سننے، سمجھنے اور اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات